السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں پہ مہر کر دیتا ہوں۔ کن کے دلوں پہ؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک میں ہوں جو ہدایت دینے والا ہوں، اور میں جسے چاہے ہدایت دیتا ہوں۔ لیکن یہ سوال کرنے کی ضرورت بڑی اہم ہے کہ آخر کن کو گمراہی ملتی ہے اور کن کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم لاکھ سنا لو، جو گونگے بہرے اندھے ہیں تم انہیں چاہ کے بھی نہ ہماری آیات سنا سکو گے، نہ ہدایت دکھا سکو گے، نہ بتا سکو گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے۔ جو شخص قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں چاہتا، جو اس کو سمجھتا ہی نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، تو کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہدایت ملے گی، آپ اندھیروں سے نکل کے نور میں آئیں گے؟ کیونکہ پڑھنے میں اور غور و فکر کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ پاک کا نام ہے علیم الحکیم، علم والے اور حکمت والے۔ جب آپ کو علم ملتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ حکمت آتی ہے۔ علم کسے کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی چیز معلوم ہو جائے، وہ آپ کے لیے علم نہیں رہتا، وہ معلومات کہلاتی ہے۔ لیکن ہمارا بچپن سے جو براٹ اپ ہوا ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ عربی رٹا صرف یاد کرایا گیا ہے، سمجھایا نہ سمجھنے کی زحمت کی کبھی۔ اور آج بھی ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس بات سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ آپ سب بیٹھ کے 5 گھنٹے یا 8 گھنٹے اگر آفس کو دیتے ہیں تو اتنا ٹائم آپ موبائل کو بھی دیتے ہیں۔ آپ گھر کو دیں گے، بیوی کو دیں گے، بچوں کو دیں گے، ماں کو دیں گے، بہن کو دیں گے، بھائی کو دیں گے، دنیا کی ہر شے کو دیں گے۔ لیکن سونے اللہ پاک کی کلام کو، قرآن پاک کو، سرکار کی سیرت کو ہم نے صرف نام میں یاد رکھا ہوا ہے، دل میں یاد نہیں رکھا ہوا۔ اور کئی بھائیوں کو میری بات بری لگے، میں اس سے کچھ نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ان کے لیے اب جو جس مقام پہ ہوگا اپنے آپ کو پائے گا۔ میرا پچھلا وی لاگ جو تھا، میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کی حقیقت بنتی ہے، ڈیوائن لا، یہ قانون ہے۔ اب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پچھلے وی لاگ میں بات کی تھی کہ اس سے کی پوائنٹ میں نے آپ کو دیا تھا کہ اپنے کام اللہ کے حوالے اور یقین۔ اب آج میں اپنے اس ڈیوائن لا کہ جو آپ کہتے ہیں حقیقت بنتی ہے، میں اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کے قصے سے بیان کروں گا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں، اور سرکار سے بھی ذکر فرمایا گیا، کلام فرمایا گیا، ان کو بھی سکھایا گیا اور ہمیں سکھانے کے لیے بتایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا پہلا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں سے اپنے بیان نہ کیا، اپنے ابا جی سے جب بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، تو انہوں نے ایک تاکید کی۔ وہ تاکید کیا کی کہ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے کسی بھائی سے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ایذا دیتا ہے۔ اب اس میں بڑی حکمت تھی کہ اگر کوئی برائی، کسی کا غیب یا کسی کی غیبت اگر آپ کہیں پہ کرتے ہیں تو شیطان کو موقع ملتا ہے اس کو ورگلانے کا، اس کو یوٹیلائز کرنے کا، اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان پہ قابو کرتا ہے اور اس کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، اور رشتوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلی حکمت یہ تھی سمجھنے کی کہ آپ کوئی برا خواب دیکھیں، کسی کی برائی دیکھیں، کسی سے جا کے بیان نہ کی جائے، اس کو اپنے تک رکھا جائے۔ ہاں، جس پہ آپ کو یقین، اعتبار اور یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس سے بیان کریں، وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا، انسپائر کرے گا، آپ کو صحیح راہ دکھائے گا۔ اب دوسرا کی پوائنٹ، یہ چاہیں تو آپ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جی ہم اپنے بھائی کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم انہیں میوے کھلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، کھیلیں گے، ہم کریں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام جواب میں کہتے کہ اے میرے بچوں، کہیں یہ نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور پیچھے سے بیڑیا آ کے یوسف کو کھا نہ جائے۔ تو انہوں نے دلاسا دیا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، جبکہ ان کے دل میں شر تھا۔ اب کیسی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو واقعہ ہوا نہیں،
جس کا پتہ نہیں، بھائیوں کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ کے حوالے نہیں کر رہے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. بھائی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ لے کے جا کے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور ذہن میں ابا جی کی بات کی ہوئی آ جاتی ہے کہ بھیڑیے نے کھا لیا، اور خون کسی کا لگا دیتے ہیں، بھیڑ کا، اور انہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں. یہ تو اللہ کی حکمت اور تدبیر تھی کہ انہیں کہیں پہنچانا تھا، ان کو مقام عطا کرنا تھا پیغمبری کا. لیکن اس میں ہمارے لیے سبق کیا تھا؟ اس کہانی نہیں تھی، قصہ نہیں تھا، حقیقت تھی. دوست کہانی بھی اسی کا ہی نام ہے. یعنی کہ اس سے اخذ ہوا، جو میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کی رضا سے وشنودی سے، کہ جو آپ بولتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، وہ آپ کی حقیقت بن جاتی ہے. آپ رشتوں میں اپنوں کے لیے جو کہیں گے، جس طرح یقین کریں گے جس بات پہ، وہ آپ کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ یقین کا نام ہی آپ ہیں. اللہ بھی یقین کا ہی نام ہے. کیسی بات ہے کہ انہوں نے جو کہا ان کے بچوں نے وہی کیا تھا، کہ بچوں کے ذہن میں کچھ اور ہوگا، مار ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اللہ کی حکمت تھی، انہیں بچانا تھا. اور پھر جب یعقوب علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا اور لوگ لے کے چلے گئے جو وہاں سے گزر کر تھے قافلہ، آپ یہ دیکھیں مزے کی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام بھیڑیوں سے جا کے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بیٹے کو کھایا؟ اور وہ جواب میں دیتے ہیں نہیں. کیسی بات ہے؟ آپ ربط دیکھ رہے ہیں. یہ میرا دوسرا کی پوائنٹ تھا. تیسرا بڑا مین اہم کی پوائنٹ ہے، اگر کوئی میرا بھائی برائی میں ہے، اس کو شہوت ہے، آج کل جو فحاشی کا دور چل رہا ہے، میں کسی کو کہتا نہیں کوئی برا ہے، محبت ہے، کوئی کر سکتا ہے، محبت کا نام محبت ہوتا ہے. کسی کی دل کے ساتھ یا کسی کے جسم کے ساتھ کھیلنے کا نام نہیں ہے یا کسی کے احساسات کے ساتھ کھیلنے کا نام نہیں. کہ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس کمرے میں بلایا، اس کمرے کے 7 دروازے سے جانے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور ان سب 7 دروازوں کو تالے لگا دیے گئے. لیکن جب زلیخا نے انہیں برائی کی رغبت دی، اپنی شہوت کا اظہار کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں، آپ کے میاں نے مجھ کو پالا ہے اور وہ میرے آقا ہیں. لیکن وہاں بھی ایک دعا کی گئی، وہ دعا بڑی قیمتی تھی. وہ دعا آپ کے لیے بھی ایک بہت اہم راز ہے اور قیمتی ہے، کہ جو شخص وہ دعا کرے اور جس یقین سے کرے وہ قبول ہوتی ہے. وہ کیا تھی کہ اے اللہ، بے شک میرا نفس مجھے گمراہ کرے گا. نفس سے آپ بچ نہیں سکتے، آپ کی برائی دور نہیں ہوگی، لیکن اے میرے رب، آپ مجھے بچائیں، آپ میری حفاظت فرمائیں اور مجھے اس مشکل سے نکالیں، کہ بے شک میرا نفس تو مجھے گمراہ کرے گا. یعنی کہ انہوں نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا، کہ ان کا دل نہیں، ان کے دل میں برائی نہیں آئی. نعوذ باللہ، وہ پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کی شان بڑی بلند رکھی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی. اور پھر اللہ کی مدد، جب یقین اللہ ہو، دعا اللہ ہو، دروازے کھلتے گئے. 7 دروازے کھلے. یعنی کہ برائی کی رغبت دینے والی کون تھی؟ ایک عورت تھی. دروازے بند کرنے والی کون تھی؟ ایک عورت تھی. رستے کھولنے والا کون تھا؟ اللہ تھا. مدد کرنے والا کون تھا؟ اللہ تھا. دعا کس سے کی گئی؟ اللہ سے کی گئی، یقین سے کی گئی. اور وہ بھاگتے ہیں اور وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں. اور جب آخری دروازے کے باہر آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ان کے آقا وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ہسبینڈ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، سانس پھولی ہوئی ہے. بیگم کو دیکھ لیتے ہیں. اب عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ وہاں پہ جھوٹ، کہ اس نے مجھے ورگلانا چاہا، اس نے مجھے استعمال کرنا چاہا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے. تو وہاں پہ اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ حکمت، کہ وہاں پہ بچہ تھا. کہا گیا اس بچے سے پوچھا جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ اس بچے سے پوچھیں، یہ فیصلہ کرے گا. بچہ کہتا ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو مطلب کہ یہ غلط ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کی سازش ہے. اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو مطلب کہ یہ عورت کا کام ہے، یہ آپ کی بیگم کا کام ہے.
اب دیکھا جاتا ہے کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اب اس میں بڑی حکمت ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مرد وہی جو آگے سے سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑے. پیٹھ پیچھے وار تو عورتیں کرتی ہیں، پیٹھ پیچھے وار تو گیمیں عورتیں ہی کھیلیں گی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں مکڑی کی مثال دی ہے، مکھی کی مثال دی ہے کہ تم انہیں پکڑنا بھی چاہو پکڑ نہ سکو گے. اور مکڑی کے جالے کی مثال تو ایسی ہے کہ سبحان اللہ، ایک جگہ اللہ نے دکھایا کہ مرد، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جان کو جب خطرہ تھا اس مکڑی نے بچایا جال بن کے. اور مکڑی اس جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ زندگی نہ ہو. اس کا دوسرا رخ دیکھ لیں. مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. میں کسی عورت کو اس میں نہیں بتا رہا کہ عورت ہی ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں ایک فطرت ہے، فطرت کو آپ بدل نہیں سکتے. عورت کبھی بھی اپنا غم، اپنی تکلیف نہیں بھولتی، اپنا بدلہ لیتی ہے، لیکن بڑی خاموشی سے اور بڑی پیٹھ پیچھے سے. اب اگر آپ کو کسی انسان کو بھی کسی مقام پہ پیٹھ پیچھے ذلیل کیا جا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ کیا ماجرا ہے. وہ جھوٹ ہے، سچ وہی جو سب کے سامنے ہے اور منہ پہ ہو. اور یہ بڑی حکمت کی بات تھی، یہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی سمجھنے کی. اور آپ کو اپنی ویلیو اور اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو عزت چاہتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. آخر ہمارے کیوں کے اعمال ہی ہمارے آگے ہاتھ آتے ہیں. پھر ساتھ میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہی رحمت دیتا ہوں، اور جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جہاں پہ میں نے ایک رخ دکھایا، دوسرا رخ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ہاتھوں کا بویا ہوا آپ کی کمائی ہے. آپ نے کچھ ایسا برا یا کچھ ایسا بیان کیا یا کسی کا ایسا دل توڑا تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا، لیکن اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، حقیقت ہے. اسے اپنی رونمائی کرنے کی، اپنی بہتری کرنے کی، اور اللہ سے بخشش مانگ کے اس سے توبہ کرنے کا مقام ہے. یہ کچھ کی پوائنٹس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یقین اللہ جو آپ بولتے ہیں وہ حقیقت بن جاتی ہے. تیسرا کہ دروازے بند بھی ہوں تو اللہ آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے. چوتھا، آپ کا نفس آپ کی برائی چاہتا ہے، لیکن اگر اللہ سے دعائی کی جائے کہ میں بے بس اور لاچار ہوں اور آپ مجھے بچا سکتے ہیں تو اللہ بچاتا ہے. پانچویں بات کہ پیٹھ پیچھے جو کھیل کھیلا جائے وہ کھیل نہیں ہوتا، وہ عقل والوں اور علم والوں کی نشانی ہے. 6 کہ سامنے سے جو کیا جائے حقیقت وہی ہوتی ہے. اور 8 کہ آپ کے ہاتھوں کا ہی کیا آپ کا برا ہے کہ جو آپ کو اس مقام تک لے کے آتا ہے. اور اللہ سے توبہ کریں، مغفرت مانگیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کے دلوں پہ مہر تو نہیں ہوئی. خود سے سوال کریں. آپ قرآن سن نہیں سکتے، کسی کی تبلیغ نہیں سن سکتے، سب کو برا بھلا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، آنکھوں پہ کالا چشمہ لگایا اور سب دنیا کالی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس چشمے کو اتار کے پہلے انالیسس کریں، دیکھیں، سنیں، پھر فیصلہ کریں. ہم بہت جلد فیصلہ کرتے ہیں، جلد بازی میں، بنا سنے، بنا کہے، بنا سمجھے. ہر ریئیکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. جانور ریئیکٹ کرتا ہے، انسان ریئیکشن نہیں دیتا، انسان رسپانس کرتا ہے. اور رسپانس نام ہے انالیسس کا، تھاٹ کا، اور پھر جواب کا. آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ دوسروں تک یہ پیغام جا سکے اور وہ سے آشنائی حاصل کر کے نور کا سفر شروع ہو، رحمان کی رحمانیت ہم پہ نازل ہو، اور ہمارے لیے آسانیاں، ہماری مشکل اور ہم پہ آسانیاں ہوں. آمین یا رب العالمین. تب تک کے لیے اللہ کی ایمان میں فی امان اللہ. کوشش کیجئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اس کا حصہ بنیں اور اجر ثواب کمائیں. آمین یا رب العالمین.